اسلامیہ کالج پشاور میں خاتون استاد گلرخ کے ساتھ مبینہ بدتمیزی کے واقعے کے بعد اساتذہ نے قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ واقعے کے خلاف اساتذہ سراپا احتجاج ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ ذمہ دار طلبہ کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ تعلیمی اداروں میں اساتذہ اور طلبہ دونوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ گلرخ کا کہنا ہے کہ کلاس روم میں ان کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کیا گیا، جس کے بعد وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں اور انصاف چاہتی ہیں۔ مطالبہ ہم یہی کرتے ہیں کہ جو اس واقعے میں ملوث افراد ہیں اور ان سے پچھلے جو واقعات ہوئے ہیں ان میں جو ملوث افراد ہیں ان کے خلاف خاطر خواہ کارروائی کی جائے تاکہ ٹیچرز کو ایک ڈگنیفائڈ ماحول ملے جس میں وہ پڑھا سکیں۔ مطلب ہم یہاں پڑھانے آتے ہیں، ٹیچنگ کا جو شعبہ ہے نا وہ پیغمبروں کا شعبہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹیچر ایک عام بندہ نہیں ہوا کرتا، ٹیچر اور اگر اس کے خلاف پھر اس قسم کے واقعات ہوں گے جس میں ہمیں جو ایک بیسک ڈگنیٹی چاہیے، بیسک کنڈیوسو ماحول چاہیے، اگر وہی ہمیں نہیں ملے گا تو پھر تو معاشرے میں بگاڑ کے ساتھ ساتھ مطلب یہ ٹیچنگ کا شعبہ تو پھر جاتا ہی رہے گا۔ جب تک عورت دنگ رہے گی جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، جب تک عورت دنگ رہے گی جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ دوسری جانب طالبات کا کہنا ہے کہ جامعات میں ہراسمنٹ اور بدتمیزی کے واقعات صرف اساتذہ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ طالبات کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں، تاہم شکایات کے لیے قائم ہراسمنٹ کمیٹیاں مؤثر کردار ادا نہیں کر رہی۔ طالبات کے مطابق اکثر کمیٹیوں میں وہی اساتذہ یا عملہ شامل ہوتا ہے جن کے ساتھ روزانہ تعلیمی واسطہ رہتا ہے، اس لیے طلبہ و طالبات شکایات درج کروانے سے ہچکچاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ اگر طالبات اس چیز کے اوپر ایکشن لیتی ہے تو ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں سب سے پہلے کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے۔ وہ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ جب شکایت درج کرانے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ہی مرود الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہی ہراسمنٹ کیوں ہوئی۔ اسی وجہ سے زیادہ تر طالبات ان معاملات میں کمیٹیز کے پاس جانا پسند نہیں کرتے۔ کمیٹیز بنانے کے لیے ایک تو کمیٹی کے اراکین کا غیر جانبدار ہونا بڑا ضروری ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ ہراسمنٹ کمیٹیز کے جو بھی ممبرز ہوتے ہیں، جو بھی اراکین ہوتے ہیں، وہ یونیورسٹی یا کیمپس کے اندر کے لوگ نہ ہوں۔ بہتر یہی ہوگا کہ وہ کسی سیکیورٹی ادارے کے لوگ ہو جو ان چیزوں کو ڈیل کرے، جو پراپر قانونی طریقے جانتے ہو اور جو پراپر قانونی طریقے سے یہ سارے معاملات ڈیل کرے۔ قانونی ماہرین کے مطابق ہائر ایجوکیشن کمیشن کی پالیسی کے تحت ہر جامعہ میں ہراسمنٹ کمیٹی قائم کرنا لازمی ہے، لیکن کئی اداروں میں ان کمیٹیوں کی شفافیت اور خود مختاری پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جب کمیٹیوں میں غیر جانبدار افراد شامل نہ ہوں تو متاثرہ افراد انصاف کے لیے آگے آنے سے گریز کرتے ہیں۔ یونیورسٹیز میں جو ہے وہ انکوائری کمیٹیز نہیں ہیں، اور اگر انکوائری کمیٹیز ہیں بھی تو اسٹوڈنٹس کو ان کے بارے میں یا تو معلومات نہیں ہیں، اور یا جو ہے ان کے ٹیچرز یا پروفیسرز یا ایسے لوگ اس میں موجود ہیں جن پہ وہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، اور اس کی بنا پہ ان کا جو بھی ڈیسیجن آئے گا وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ بائسڈ ہوگا، تو وہ ان کے پاس جو ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں جانا چاہتے۔ وہ امبڈس پرسن کے پاس جو ہے جو ہراسمنٹ ایٹ دی ورک پلیس ایکٹ کے تحت جو بنا ہے ان کے پاس جو ہے وہ ڈائریکٹ جانا جو ہے وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ انکوائری کمیٹیز جو یونیورسٹیز میں ہیں ان کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اور یہ معلومات بھی عام ہونی چاہیے کہ انکوائری کمیٹیز میں اگر ان کے پروفیسرز یا ایسے لوگ ہیں جن پہ وہ اعتماد نہیں کرتے ہیں تو وہ ہیومن رائٹس واچ کمیٹی ادھر سے بھی ریکویسٹ کر کے جو ہے وہ اپنے لیے ایک بندہ جو ہے منتخب کر سکتے ہیں، اور جو ہے دوسرے ڈپارٹمنٹ سے بھی وہ منتخب کر سکتے ہیں۔ وائس چانسلر اسلامیہ کالج ڈاکٹر احمد الرحمان سلجوکی نے کہا کہ ایسے واقعات ناقابل قبول ہیں۔ ماضی میں بھی ملوث افراد کے خلاف FIR درج کر کے انہیں یونیورسٹی میں داخلے سے روکا گیا، جبکہ اساتذہ کو سیکیورٹی بھی فراہم کی گئی۔ ماہرین کے مطابق صرف کمیٹیاں قائم کرنا کافی نہیں بلکہ انہیں بااختیار، شفاف اور طلبہ و اساتذہ کے اعتماد کے قابل بنانا بھی ضروری ہے تاکہ تعلیمی ادارے خوف نہیں بلکہ محفوظ اور باوقار ماحول کی علامت بن سکیں۔ voicepk.net پشاور۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز۔
voicepk.net